السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اپنے پیغمبر کے بارے میں، اور حضرت ختیجہ سے شادی اور وہ سب جو ہے وہ سب ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آپ 40 برس کے ہو گئے تو اپنی قوم سے آپ کا ذہنی اور فکری فاصلہ جو تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا۔ تنہائی آپ کو اچھی لگتی تھی۔ آپ کو اپنی قوم کی جو شرکی عقائد اور تصورات تھے وہ بالکل پسند نہیں تھے، لیکن آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا واضح راستہ نہیں تھا جس پر آپ اطمینان قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے، کیونکہ اس دین ابراہیمی جو تھا، حضرت اسماعیل جو دین لے کر آئے تھے، وہ تو کتنا عرصہ، مطلب کتنا سال، ان کو کتنے سال ہو گئے تھے، دین جو تھا وہ گڈمڈ ہو گیا تھا، تو آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا صحیح راستہ۔ اسی لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور غور و فکر کرتے، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، کون ہے ہمارا مالک و خالق، اور کون ہے جو یہ سب سسٹم اور انتظام چلا رہا ہے۔ تو آپ ان باتوں پر غور و فکر کرتے۔ دوسرا، نبی کی تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ کی تدبیر کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ایک عظیم کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غار حرا میں جاتے اور کئی کئی دن تک قیام کرتے، اور جب آپ کا کھانا وغیرہ ختم ہوتا تو پھر آتے اور پھر آپ اس کو لے کر جاتے۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ کو جو وحی کا جو آثار تھے، جسے کہتے ہیں نبوت کے آثار، وحی کے نہیں، نبوت کے آثار جو تھے وہ نظر آنے لگ پڑے تھے۔ یعنی سب سے پہلے وحی جو تھی آپ کو خواب کی شکل میں آتی تھی، یعنی رات کو جو آپ خواب دیکھتے تھے، صبح کو وہ خواب ہو بہو سچ ہو جاتا تھا، اور وہی آپ کو، یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے خواب آپ کو 6 مہینے تک آتے رہے تھے، اور پھر 6 مہینے تک آپ اسی طرح خواب جو دیکھتے رات کو اور صبح کو وہ سچ ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد آپ پر پہلی وحی رمضان میں نازل ہوئی تھی۔ جو پہلی وحی تھی وہ رمضان میں نازل ہوئی تھی، اور مفسرین کے قول کے مطابق وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، رمضان کی 21ویں رات تھی، 21ویں رات تھی، اور اس میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اور پہلی وحی جو ہے وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، جس میں کہا گیا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی سورہ علق کی پہلی 5 آیات، ٹھیک ہے، وہ آپ پر نازل ہوئی تھی۔ اور وہ جو ہے اس کا پہلی وحی کا جو واقعہ ہے وہ حضرت عائشہ کی زبانی وہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب وحی کی ابتدا جو تھی وہ ابتدا میں نیند میں اچھے خواب سے ہوتی تھی، یعنی آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح ہوتے ہی وہی ویسا ہی خواب آپ کو حقیقت میں بھی نظر آ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہی بات کہ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی راتیں گھر تشریف نہ لاتے، اور وہاں جو ہے آپ حق کی تلاش میں رہتے۔
تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں غار ہرا میں تھا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھو، تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے پکڑ کر مجھے زور سے گلے سے لگا کے زور سے دبایا، اور دبا کر اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ تو حضور کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس نے کہتے ہیں پھر مجھے تیسری دفعہ دبوچا، زور سے گلے سے لگا کے زور سے دبوچا، اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ تو پھر اس کے بعد تیسری بار جب آپ کو وہ کیا تو اس کے بعد آپ کو کہا کہ اب پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے نا، جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی ہیں کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، اور تمہارا رب جو ہے نہایت کریم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ان آیات کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں میرا دل جو تھا بہت زور زور سے دھڑکنے لگا، اور میں گھر آیا اور حضرت ختیجہ کے پاس آیا، اور میں نے آ کے کہا کہ مطلب مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے مطلب میری جان ختم کرنے والا ہے، مطلب ان کو ایسا لگا۔ انہوں نے آ کے حضرت ختیجہ کو پورا واقعہ سنایا، تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ ہر طرح کا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، مہمان کا حق ادا کرتے ہیں، تو آپ پر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ آپ حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ورقہ بن نوفل جو تھے وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، اور وہ عبرانی میں زبان جانتے تھے، اس میں لکھنا بھی جانتے تھے، اور اپنے حسب توفیق وہ انجیل لکھتے بھی تھے۔ اس وقت آپ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے جب حضور پر یہ وحی نازل ہوئی تھی پہلی۔ تو جب حضرت ختیجہ آئیں اور ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا اللہ کا پیغام لے کر۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ پر جو ہے وہ اللہ کا مطلب وہی جو آئی ہے یہ فرشتہ وہی ہے، جبرائیل امین ہے، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو کیا یہ میرے لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی پیغمبر اس طرح کا پیغام لایا جیسے کہ آپ لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی ہے اس کی قوم والوں نے، اور اگر میں تمہارے زمانے میں زندہ رہا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ورقہ بن نوفل جو تھے وہ فوت ہو گئے، جلد ہی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک پہلی وحی کے بعد وحی جو تھی وہ بند ہو گئی، وحی بند ہو گئی، اور وہ وحی بند ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کا جو خوف آپ پر طاری ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے، اور آپ کا دل مضبوط ہو جائے، اور آپ کے دل میں وہ طلب پیدا ہو کہ دوبارہ جو ہے وحی نازل ہو، کیونکہ اللہ کے کلام میں ایک خاص بات ہوتی ہے، جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اور آپ جو تھے جو جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 سال، لیکن تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کچھ عرصہ وحی جو ہے رکی رہی، پھر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا، اور کہتے ہیں کہ اسی طرح میں جا رہا تھا کہیں تو مجھے اچانک ایک آواز آسمان کی طرف سے سنائی دی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو مجھے غار حرا میں نظر آیا تھا وہ مجھے پورے آسمان پر چھایا ہوا نظر آیا،
یعنی میں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ پورا آسمان جو تھا وہ ڈھکا ہوا تھا ان سے، اور کہتے ہیں میں ڈر کے فوراً جھک گیا زمین کی طرف، اور جھک گیا اور اپنے گھر واپس اپنے گھر آیا، اور آنے کے بعد میں نے آ کے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، تو چادر اڑا دی اور آپ جو ہے لیٹ گئے۔ اس وقت پھر یہ دوسری وحی نازل ہوئی، اور دوسری وحی کے الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دوسری وحی جو تھی یہ سورہ مدثر کی ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ یہ دوسری وحی جو تھی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہاں تک کہ اے کمبل لپیٹنے والے، اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور آپ خبردار کریں لوگوں کو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، اور بتوں کی گندگی سے خود کو دور رکھیں، اور آپ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ آپ کو زیادہ ملے، اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجئے۔ کہنے کو یہ شروع کی 7 آیات ہیں، لیکن اس میں بہت بڑا پیغام پوشیدہ تھا کہ آپ کے ذمے ہم نے ایک بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، اب آپ کے آرام کا وقت نہیں ہے، آپ اٹھیے اور لوگوں کو اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، لوگوں کو اپنے رب کے بارے میں بیان کریں، اور خود کو بھی پاک رکھیں اور بتوں کی گندگی سے بھی خود کو دور رکھیں، اور کسی پر وہی جیسے کسی پر احسان جو ہے وہ اس نیت سے نہ کریں کہ آپ کو زیادہ حاصل ہو، ٹھیک، اور اپنے رب کا لیے صبر کریں یا اس کے حکم کا انتظار کریں۔ اس وحی کے بعد آپ پر پے در پہ جو ہے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ کو اس کام کے لیے جو ہے تیار کر دیا گیا کہ اب آپ نے اس کام کے لیے جت جانا ہے، اس کام کے لیے۔ اب سب سے پہلے تبلیغ کا مرحلہ ہم دیکھیں گے کہ کیسا شروع ہوا۔ تو پہلی تبلیغ جو تھی، یعنی جو تبلیغ کی کوششیں تھی، تبلیغ کی دعوت جو تھی وہ خفیہ دعوت دی گئی۔ یعنی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مکہ جو ہے وہ عرب کا مرکز ہے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ، یہاں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ جو ہے وہ عرب کا مرکز تھا، بلکہ پوری دنیا کا مرکز اب تو ہے۔ تو وہاں بتوں کے بھی نگہبان تھے، جنہیں پورا عرب جو ہے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور وہاں ایسے لوگ بھی تھے جو بتوں کی خاطر سب کچھ، یعنی اپنی جان بھی لٹانے کے لیے تیار تھے، اور وہاں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کعبہ کے بھی پاسبان تھے، یعنی ان کو یہ بتوں کی یہ عبادت، یہ طور طریقے، یہ چیزیں پسند نہیں تھیں ان کو۔ تو مکہ جو تھا یہاں اصلاح کی زیادہ ضرورت تھی، اور یہاں اصلاح کرنا بھی زیادہ دشوار تھا، کیونکہ یہ مرکز تھا، بت پرستی کا مرکز بنا ہوا تھا، اور اس کیفیت کے پیش نظر یعنی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے تبلیغ کا کام جو ہے وہ پس پردہ انجام دیا جائے، یعنی ایک دم سے نہیں آنا چاہیے، پہلے اپنی ایک آہستہ آہستہ ان لوگوں کو دعوت دینی چاہیے جو ان رسم و رواج سے بیزار ہوتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کیا جن سے آپ کا سب سے زیادہ گہرا تعلق تھا، یعنی آپ کے گھر کے لوگ اور آپ کے دوست، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے ان کو دعوت دی۔ اس طرح آپ نے ابتدا میں اپنے جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا کہ جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے، آپ جان چکے تھے کہ یہ لوگ حق کو پسند کرتے ہیں، خیر کو پسند کرتے ہیں، اور یہ شرکیہ
اور کفریہ اعمال کو ناپسند کرتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے دعوت ان لوگوں کو دی۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جس سے کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر کبھی بھی ان کو شک نہیں تھا۔ ایسے وہ لوگ تھے کہ جو حضور کی ہر بات کو سچ مانتے تھے، اور ان کے بارے میں ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ حضور کے بارے میں کوئی شک و شبہ کرے۔ تو ان لوگوں نے بھی آپ کی دعوت قبول کر لی، اور یہ لوگ اسلامی تاریخ میں سابقین اور اولین کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، پھر آپ کے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث نے، پھر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی نے، کیونکہ شادی کے بعد آپ کی شادی کے بعد چونکہ حضرت ابی طالب کے بچے زیادہ تھے اور اتنا وسائل زیادہ نہیں تھے، تو حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر کفالت لے لیا تھا ان کو۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ سب کے سب جو تھے یہ ایک دم سے شروع میں ہی آپ کے کہنے پر مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ جو اسلام لائے تھے نا، انہوں نے پھر اسلام کی تبلیغ آگے شروع کی۔ تو اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے، اور چونکہ آپ بھی بڑے ہر دل عزیز تھے، بڑے نرم مزاج تھے، کھلے دل کے مالک تھے، با اخلاق تھے، تو آپ نے بھی آپ کے پاس بھی لوگوں کی بہت آمد و رفت رہتی تھی، تو آپ نے ان لوگوں کو آہستہ آہستہ دعوت دینی شروع کی جو آپ کے پاس آتے جاتے تھے، جو اٹھتے بیٹھتے تھے، اور جن کو آپ نے قابل اعتماد سمجھا، تو سب سے پہلے اسلام کی دعوت آپ نے ان کو دینی شروع کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبیدہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ بھی اسلام کے اولین سابقین میں شامل ہوئے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے تھے انہی میں حضرت بلال حبشی بھی تھے، اور ان کے بعد اور بہت سے نام ہیں، بہت زیادہ نام ہیں، جس میں حضرت عثمان بھی ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر کی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب وہ بھی اسلام لے آئی تھیں۔ تو اس طرح کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ لوگ مجموعی طور پر سب قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، قریش کی تو بہت سی شاخیں تھیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ قریش کا خالی حضور کا ہی وہ نہیں، اور بھی سب جو تھے وہ قریش والے تھے۔ تو یہ سب تعداد کچھ لوگ 40 کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں 40 سے زیادہ تھے۔ اور اب یہ ہوا کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو تھا لوگ جو تھے وہ اسلام لینا قبول کرنا شروع کر دیا، اور مکہ میں اسلام کا ذکر آہستہ آہستہ پھیل گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے اور ان کو تبلیغ کرتے تھے، اور تبلیغ کا یہ کام انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ تو ادھر پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے گرم جوشی اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری ہو گئی۔ اسی دور میں چھوٹی چھوٹی آیات بھی ساتھ ساتھ میں نازل ہوتی رہیں، اور مکہ میں جو آیات نازل ہوئی، ان آیات میں آپ اگر غور کریں، جن لوگوں نے آخری پارے پڑھ رہے ہیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان آخری پاروں میں سب سے یہ جو آخری پارے ہیں نا، یہ اس وقت نازل ہوئے تھے شروع میں۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات اور ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے تزکیہ نفس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور دنیا کی گندگی میں لت پت ہونے کی برائیوں کا بیان کیا جاتا ہے، جہنم اور جنت کا نقشہ ان آیات میں کھینچا جاتا ہے، اور اس طرح بیان کیا جاتا ہے گویا آپ کی نظروں کے سامنے ہوں وہ۔ تو یہ آیات جو تھی اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل ایک الگ دنیا کی سیر کراتی تھی۔ تو شروع کی جو آیات تھی وہ اخلاق سنوارنے پر تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا،
اور یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جن چیزوں پر صبر کرو گے اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کو چھوڑو گے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آپ کو اس جہان میں ملیں گی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ابتدا میں جو کچھ نازل ہوا کہتے ہیں اسی میں نماز کا حکم بھی تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی گئی تھی، کیونکہ قرآن میں ذکر آتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اکثر ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو صبح اور شام. تو کہا جاتا ہے کہ شروع میں یہ 2 تھیں اور پھر واقعہ معراج کے بعد پھر 5 نمازیں تھیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہے قریش جو تھے انہوں نے شروع میں تو آپ کی چونکہ یہ کام چھپ چھپا کے کیا جا رہا تھا تو شروع میں تو قریش نے اتنا ان کی طرف توجہ نہ دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کا یہ جو دین ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے تو ان کو آہستہ آہستہ کچھ اندیشے بھی محسوس ہوئے. مکہ کے جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو وہ تھے اس کے سردار ہی کہنا چاہیے، جو متولی تھے یا جو بھی تھے، تو وہ ان لوگوں کو آہستہ آہستہ جو بت پرست تھے ان کو فکر ہونے لگی کہ یہ نہ ہو کہ یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی جائے. اور وہ فی الحال خاموش تھے، لیکن آپ لوگوں کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سرگرمیوں پر ان کی نظر تھی. اور 3 سال تک یہ تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی طور پر چلتا رہا، اور اسی دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی تھی اور جو اللہ کا پیغام اب آگے پہنچا رہی تھی. اس کے بعد 3 سال تک تو جیسے میں نے بتایا خفیہ طریقے سے تبلیغ کا کام جاری ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا جو وہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہاں یہ آپ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. یہ سورہ شورى کی آیات ہیں 214. اور اس سورہ میں سب سے پہلے یہ جو سورہ شورى ہے اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا. پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا. اس کی تمام تفصیل جو ہے مرحلہ وار پیش کی گئی سورہ شورى میں. اور جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے، وہ تمام مراحل جو تھے اس سورہ شورى میں شروع میں بیان کر دیے گئے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل اس لیے بھی بیان کر دی گئی تھی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کے ریئیکشن کا سامنا آپ اور آپ کے صحابہ کو پڑے گا تو اس کے لیے آپ پہلے سے تیار ہوں. اسی لیے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کر کے ان کو اس کے بارے میں بتایا گیا. دوسری طرف اسی سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اور قوموں کا بھی ذکر ہے. سورہ شورى میں مثلاً قوم فرعون اور قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب الایکہ، ان سب کا بھی ذکر ہے اور ان کے انجام کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے جب اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اس کا مقصد یہی تھا بیان کرنے کا کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں تو انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ جھٹلانے کی صورت میں ان کا بھی کیا انجام ہونے والا ہے جو ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام ہوا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چھٹ نہیں سکیں گے. اسی طرح اس آیت کے نزول کے بعد حضور نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بنو ہاشم کو جمع کیا. ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف
کی بھی کو بھی جمع کیا، یہ بھی قریش کے ہی تھے۔ یہ کل کہتے ہیں 45 آدمی تھے، یعنی 45 آدمی تھے، اور ان کو بلایا اور ان کو دین کی دعوت دی۔ تو ابو لہب نے کہا کہ دیکھو یہ ہم جو سب اکٹھے ہیں تو اس میں تمہارے چچا بھی ہیں اور چچا کے بھائی، مطلب چچا ازاد بھائی بھی تمہارے شریک ہیں اس مجلس میں، بات کرو لیکن یہ نادانی چھوڑ دو کہ بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو، تم جو یہ کہہ رہے ہو تو یہ نادانی کی باتیں ہیں، یہ چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا پورا خاندان اس عرب کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تم اس طرح کی بات کرو گے تو پورا عرب جو ہے وہ تمہارے خلاف ہو جائے گا، تمہارے خاندان۔ اور وہاں تو اس زمانے میں نے پہلے بتایا ہے کہ خاندانی اتفاق بہت زیادہ ہوتا تھا، تو اس نے کہا ہے کہ ہم سارے لوگ بھی مل کر عرب والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سب سے پہلے تو میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں، اور اگر تم اس بات پر قائم رہے تو قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور باقی عرب کے لوگ بھی ان کی امداد کریں گے، پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص ہمارے تم سے بڑھ کر ہمارے خاندان کے لیے تباہی کا باعث ہو، یہ ابو لہب نے کہا۔ تو کہتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں پھر اور کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ ان لوگوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ آپ نے فرمایا، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ مطلب مرو گے، مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جیسے تم سو کر اٹھتے ہو روز، اس طرح تم مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تم نے جو کچھ کیا تم سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو تمہارے لیے ہمیشگی کی جنت ہے یا ہمیشگی کی جہنم ہے۔ تو یہ تم سوچو، کیونکہ عرب والے جو ہیں وہ دوبارہ زندہ اٹھنے کے تو قائل ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہی موت ہے، یہیں ہم جیتے ہیں، یہیں ہم مر جائیں گے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت ابو طالب نے انہیں کہا کہ تم جو بول رہے ہو ہم تمہاری بات سچی جانتے مانتے ہیں، اور ہم سب تمہارے خاندان والے ہیں، ہم تمہارے اور تم بھی ہمارے خاندان کا ایک فرد ہو، تو تم جس بات کا تمہیں حکم ہوا ہے اسے تم انجام دو، اور میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، حضرت ابو طالب نے ان کو کہا، لیکن میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے کہا تم جو کہہ رہے ہو، تم ظاہر ہے تم سچے ہو، صادق اور امین ہو، تمہاری بات غلط نہیں ہوتی، تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، تو تم لگو اپنے مشن پر، میں تمہاری حفاظت کروں گا ان سب کے مقابلے میں، لیکن میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کے بعد ابو لہب نے کہا کہ خدا کی قسم برائی ہے، مطلب اس کے ہاتھوں دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو، یعنی یہ بہت برا کام کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے یہ، تو دوسروں کے پکڑنے سے پہلے تم اس کو روک دو، تم اس کو پکڑ لو کہ یہ اس طرح کے کام نہ کرے۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے، یعنی میں اور میرے اولادیں جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت وہ حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو یہ جو تھا یہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک تھا۔ اس کے بعد کوہ صفا پر
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو پھر انہوں نے ایک روز، جو آپ سب لوگوں کو وہ واقعہ پتہ ہے، کہ کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے آواز لگائی، قریش کے تمام قبائل کو جمع کیا اور انہیں اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک جماعت تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم اسے سچ مانو گے؟ تو اس پر سب نے کہا ہاں ہم سچ مانیں گے، کیونکہ تو صادق اور امین ہے۔ تو پھر انہوں نے توحید کی دعوت دی، کہ خدا کی توحید بیان کی، اور اپنی نبوت پر کا اعلان کیا، اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو اس پر ان لوگوں کا سخت ریاکشن ہوا۔ اسی پر ابو لہب نے انگلی اٹھا کر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، اور اس نے کہا کہ تم غرق ہو جا۔ نعوذ باللہ، آپ کو کہا کہ تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تو ہمیں یہ بات کرے۔ تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس میں خاص طور پر ابو لہب کا نام لیا گیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ٹوٹ جائیں، غارق ہو جائیں وہ دونوں ہاتھ، اور وہ خود بھی غارق ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ سب صورت جو تھی اس وقت نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی صفا پر چڑھ کے پکارا تھا تمام لوگوں کو، اب مطلب یہ اب کھلم کھلا دعوت تھی نا، اس سے پہلے تو صرف اپنے جیسے اپنے لوگوں کو اور اپنے اس کو خاندان کو دی تھی، پھر اس کے بعد پورے عرب کو دعوت دی گئی، مکہ والوں کو، پورے مکہ والوں کو دعوت دی گئی۔ تو آپ نے پکار کر ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر ان کو پکارا، اور ان کو کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے قریش اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے، کیونکہ میرے رشتہ داری اور قرابت کے تعلقات ہیں، اور جنہیں میں باقی اور ہمیشہ تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس لیے میں تمہیں کھل کر بیان کرتا ہوں کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ تو یہ آپ کی کھلم کھلا دعوت تھی پہلی۔ بس ہمارا آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ اور دیکھیں اس آخری جو میں نے یہ پڑھا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ حضور نے ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور ایک ایک کو کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ لوگ جو آج کے دنیا میں جو اس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے ہم تو گناہ کر لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، ہمیں بخشش دلوا دیں گے، تو بخشش ایسے نہیں ہوتی۔ ایک بندہ اپنے ساری زندگی اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور پھر آخرت کا بارے میں یہ تاثر رکھے کہ حضور میری بخشش کرا لیں گے، تو جس کا پیپر بالکل صاف ہوگا، جس کا پیپر پہ کچھ نیکی نہیں ہوگی، تو وہ کیسے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب باتیں ہمیں اپنے دماغ میں رکھنی ہے۔ ہم کچھ کریں گے، محنت کریں گے، کچھ کوششیں کریں گے اپنی طاقت کے مطابق، اللہ آپ سے وہ پوچھے گا جو آپ کر سکتے ہو، کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا۔ اللہ وہ نہیں پوچھے گا جو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو اپنے طور پر ہم نے کوشش کرنی ہے اور پھر اللہ پر چھوڑ دینا ہے، اللہ اور خالص نیت کے ساتھ، جس میں دکھاوا نہ ہو، نام نیکی نہ ہو کہ ہمارے لوگ ہمیں اچھا کہیں یا ہمیں بڑا نیک سمجھیں، یہ سوچ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ پاسنگ مارکس ہمیں مل جائیں، اور اگر ہم صاف پیپر لے کر جائیں گے تو کیسے ہماری بخشش ہوگی؟ تو یہ دماغ میں رکھیں، اور انشاءاللہ آج کا ہمارا اتنا ہے۔ انشاءاللہ اب آگے ہم اگلی جمعرات کو زندگی ہوئی تو پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ غور سے سنیں، ایک ایک چیز سنیں غور سے، اور پھر ٹیسٹ کے لیے تیار رہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔